نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهی آمین۔ سورہ النساء آیت 41 سے 50 تک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت سے ایک گواہ۔ فکیفہ کا لفظ تعجب کے لیے آتا ہے اور زیادہ راج رائے ہے کہ تعظیم کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی بہت زیادہ حیرت کہ کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہر امت سے اللہ تعالیٰ ایک گواہ۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے جب کہ ہر امت سے اور ہر گروہ سے ایک گواہ لایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ اور لائیں گے ہم آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پر گواہ یعنی امت محمدیہ پر گواہ۔ جو لفظ آیا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ تو عَلَىٰ کا لفظ جب گواہی کے ساتھ آتا ہے، شہیدہ کے ساتھ آتا ہے تو وہ گواہی خلاف گواہی دینے کے معنوں میں آتی ہے، یعنی کہ ہر امت میں سے ایک امام چنا جائے گا اور وہ اس پر گواہ ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ پیغمبر ہوگا، اور امت محمدیہ کا گواہ کون ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اور جیسا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وَسَطًا لِتَكُونُوا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو بھی گواہ بنا کر بھیجا ہے، تو لہٰذا ہم بھی گواہ ہوں گے اور ہم بھی اس بات کے ذمہ دار ہوں گے، آنسریبل ہوں گے کہ اللہ کا دین آگے پہنچایا یا نہیں۔ جس دن چاہیں گے، یودو واو دال سے ہے، ود کہتے ہیں شدت سے چاہنا، محبت سے بھی اگلا درجہ ہے۔ تو جس دن چاہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی کہ کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین۔ قیامت کا دن جو کہ 50,000 سال کے برابر طویل ہوگا، جس دن کوئی بات چھپی نہ رہے گی، دل اور زبان بند ہو جائیں گے اور ہمارے اعمال خود بولیں گے، تو اس دن کافر پچھتائیں گے اور وہ نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ قیامت کے بارے میں مختلف مناظر آتے ہیں، کوئی اندھا اٹھے گا، کوئی منہ کے بل اٹھے گا، کوئی گھٹنوں کے بل اٹھے گا۔ تو ایسا کیوں ہوگا؟ کسی کے اعمال کے مطابق اور حالات کے مطابق اس طویل دن میں لوگوں کے حالات بدلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی آسانیاں نصیب فرمائے اور اس دن جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا، عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب ایمان والوں کو مخاطب کیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ اس حکم کو ماننا ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کی مخالفت نہ کی جائے جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم قریب جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ سکارا کا لفظ سکر سے ہے، جیسے سکرات الموت بھی ہوتا ہے، موت کی سختی، یعنی نیم بے ہوشی کا وقت۔ اور سکارا ایسے نشے کو کہتے ہیں جس میں درد بھی ہو اور مستی بھی ہو۔ تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، اس وقت شراب کو آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ منع کیا گیا تھا، تو لہٰذا یہاں حکم ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور یہ کیوں منع کیا گیا؟ حتی تعلموا ما تقولون تاکہ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، یعنی نماز میں جو الفاظ ہیں، جو ٹیکسٹ ہیں، اس کو جب تک جان نہ لو تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم نماز میں کیا بول رہے ہیں۔ دراصل نماز اللہ تعالیٰ سے ٹو وے کمیونیکیشن ہے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھا تھا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ تم تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم جان نہ لو کہ تم کہہ رہے ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ تو نشے کی ایک صورت تھی، لیکن ہمیں عام روٹین میں، عام حالات میں بھی یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں نماز کے الفاظ کا معنی آنا کتنا ضروری ہے۔ دوسری صورت کیا بتائی جب نماز کے قریب نہ جاؤ؟ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حالت جنابت میں مگر عبور کرنے والے ہو راستے کو، یعنی کہ حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن اگر کوئی رستہ ہے گزرگاہ بنی ہوئی ہے مسجد کے اندر سے ہی تو وہاں سے تو گویا گزرا جا معلوم سکتا ہوا ہے۔ کہ یہ غسل فرض ہے۔ لیکن مسافر کو رخصت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پاکی نماز کی شرط ہے، لیکن ایگزمپشن ہر جگہ ہے دین میں۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا پھر سفر پر ہو یا وہ آیا ہو کوئی ایک تم میں سے قضائے حاجت سے، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، یعنی کہ میاں بیوی کا خاص تعلق قائم کیا ہو۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔
کون کون سی؟ ایک میاں بیوی کے تعلق سے یعنی حالت جنابت میں، پھر اسی طرح حیض اور نفاس کی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے. اور یہ جو سچویشنز آئی ہیں قضائے حاجت سے یا پھر گیس پاس ہو لینے سے، تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا وضو قائم ہے یا نہیں. چاہے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وضو ٹوٹ جائے تو ہمیں نماز کو وہیں روک دینا چاہیے اور دوبارہ وضو کر کے پھر نماز شروع کرنی چاہیے دوبارہ شروع سے. تو جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہاں سے کچھ بھی ڈسچارج ہو، چاہے وہ ہوا ہے، گیس ہے، کوئی سالڈ ہے یا لیکوڈ ڈسچارج ہے، اور وہ کسی بھی پارٹ سے ہے اندر سے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے اس کو جج کرنے کا کہ ہمارا وضو قائم ہے یا نہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے یا غسل ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جب کہ تمہیں پانی بھی میسر نہ ہو فتیمموا، تو تم تیمم کر لو. تیمم کے لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی کہ پھر تم ارادہ کر لو نماز پڑھنے کا. اور وضو کیسے کرو یا غسل کیسے کرو؟ جو تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نا، وہی غسل کے لیے ہے اور وہی وضو کے لیے بھی ہے. کیسے کرنا ہے؟ پاک مٹی سے، اور فمسحوا، پھر مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. تو تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ہاتھ پر مٹی لگا کر اسے چہرے پر پھیرا جائے اور پھر اس کو ہاتھ پر مٹی کو پھیرا جائے. اور ہاتھ ہمارے کہاں تک کنسیڈر ہوتے ہیں؟ رسٹ تک. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. پھر فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے؟ یہود کی طرف اشارہ ہے. اور کیا نہیں آپ نے دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کی جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، اور عام پڑھنے والے کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے. تو وہ جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے یعنی تورات اور انجیل، وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ رستے سے. خود تو وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی بھٹکانا چاہتے ہیں. سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہود کے اس رویے کی وجہ کیا ہے؟ حسد. اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہودی کی طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں براہ راست واسطہ یہود سے ہی تھا. اور یشترون، کیا وہ خریدتے ہیں؟ گمراہی کو. وہ گمراہی کے طلبگار ہے. اب آپ دیکھیں کہ خریدا اسے جاتا ہے جو پسند کی چیز ہوتی ہے. تو گویا جو قوم کتاب الہی کو کھو دیتی ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے. پھر آگے ایک بہت پیاری موٹیویشن دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ دوست، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ مددگار. اگر آپ حق پر ہیں، آپ کی نیت سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ کافی ہے، مددگار بھی اور دوست بھی. اگر ہمیں ڈر ہے کہ ہم ہدایت پا کر بھول نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے سپورٹ دی ہے کہ اللہ کافی ہے آپ کو دوست اور اللہ بہترین مددگار ہے. تو دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ عن مواضعہ، اس کی جگہ سے لفظ کو بدل دیتے ہیں، یعنی کہ بات کو اس کے اصل موضوع سے ہٹا دیتے ہیں. کس طرح سے یہود تحریف کیا کرتے تھے قرآن میں؟ ایک تو وہ لفظی تحریف کر دیتے تھے. اپنی کتاب جو کہ تورات تھی وہ تو انہوں نے بدل ہی دی، لیکن قرآن کے الفاظ کو نہ بدل سکے تو پھر کیا کرتے تھے؟ معنوی تحریف کرتے تھے، اس کا معنی بدل دیتے تھے، اس کی تفسیر بدل دیتے تھے. اور کس طرح سے تحریف ہوتی ہے؟ لفظی اور معنوی دونوں طرح سے ہوتی ہے. تو یہ جو تحریف کے 3 طریقے ہیں، لفظی تحریف، معنوی تحریف اور لفظی اور معنوی دونوں، تو یہود ہر طرح کی تحریف کیا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سنا ہم نے، وَعَصَيْنَا، اور نافرمانی کی ہم نے. اور اس طرح کی بات وہ منہ پر بھی کہتے تھے اور دل سے بھی کہتے تھے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں. یہود اپنی زبان کو خم دے کر اور منہ موڑ کر ایسی باتیں کہتے تھے. اور عیب لگانے کے لیے دین میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنا دراصل دین میں طعن کرنا ہے. طعن کہتے ہیں عیب لگانے کو، نقص نکالنے کو. اور اگر بے شک وہ کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے اور سنیے اور دیکھیے ہمیں، تو البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے اور زیادہ درست ہوتا. تو ایسا کیوں انہوں نے کیا؟ ایک تو حسد کی وجہ سے، اور دوسرا ان میں غرور اور فخر تھا. یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تنگ کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی یعنی کہ امی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور تیسری وجہ ان کے اس بیہیویئر کی وَلَٰكِن لَعَنَهُمْ، اور لیکن لعنت کی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے. لعنت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور حق کی طرف توفیق سے دوری. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت ہے، لہٰذا وہ حق کی طرف نہیں آ سکتے. اور یہ لعنت ہے کیوں؟
ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو اس پر برے عذاب کو مسلط کر دیتی ہے۔ تو یہ اس لیے بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، یہاں کفر سے مراد وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا وعصینا کہ انہوں نے نافرمانی کی، تو اس کی وجہ نافرمانی ہے، اور دوسرا کہ وہ جو اپنی زبان کو موڑتے تھے۔ یہ دو وجوہات ہیں جو ان پر کفر کی وجہ بنی۔ تو نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا۔ یہاں قلیلہ تھوڑا سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے ایمان والے بھی بنے، اور قلیلہ کا دوسرا معنی لیا جائے تو یہ کہ وہ تھوڑا سا ایمان لاتے، یعنی کہ صرف زبان سے۔ اے لوگوں جو دیے گئے ہو کتاب، ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا ہم نے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تورات اور انجیل کے حامل یہود و نصارہ ایمان کی ان کو کھلی دعوت دی جا رہی ہے، اور مخاطب کرنے کا بہت خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ قرآن پر کیونکہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ اس سے پہلے اب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ تھریٹن کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہروں کو، پھر ہم پھیر دیں انہیں ان کی پشتوں پر، یا ہم لعنت کریں ان پر جیسا کہ لعنت کی ہم نے اصحاب السبت پر۔ یعنی کہ اس سے پہلے کہ چہرہ مٹا دیا جائے، ناک کان منہ آنکھیں مسخ کر لی جائیں، شکل مسخ کر لی جائے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ تمس جو ہے یعنی یہ جو فرمایا انت مسا کہ ہم مٹا دیں گے، تو مٹانا معنوی بھی ہو سکتا ہے اور حصی بھی، یعنی کہ ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ مٹا دے، یا پھر ان کا نام و نشان ہی مٹا دے، یا پھر پھیر دیں گے ہم ان کی پشتوں کو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا نہیں ہوتا اس سے پھر توفیق ہدایت بھی چھن جاتی ہے۔ اور یہ صرف زبانی باتیں نہیں بلکہ فرمایا ہے اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہوگا۔ یعنی کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا یغفرو۔ یغفرو غفرہ سے ہے، اور غفرہ کہتے ہیں ڈھانپنا کو، ایک کور کو، یعنی چھپا دینا۔ عربی میں مغفر ہیلمٹ کو کہتے ہیں جو کہ اچھی طرح ڈھانپ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپ دیں گے جو اس کے علاوہ ہوں گے، شرک کے علاوہ ہوں گے۔ کسی کو بھی نفع کا مالک سمجھنا، کسی کو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ایک صفات میں ذرا سا بھی شریک کر دینا، یہ شرک ہے۔ لیکن شرک سے کم درجے کے یا شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے یا صغیرہ گناہ جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں بخش دیا جائے گا۔ اب یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ بعض گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، بعض ہم ان کی جگہ نیکیاں کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوتی ہے۔ لیکن ہر غلطی پر اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ ہماری بخشش کیسے ہوگی۔ ہر غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگے، اپنی بخشش کی دعا ضرور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اور شام 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور جو کوئی شرک کرے گا ساتھ اللہ کے تو تحقیق اس نے گھڑ لیا گناہ بہت بڑا، اسم مبینہ، بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ جس کی معافی نہیں ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو پاک قرار دیتے ہیں اپنے نفسوں کو؟ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔ فرسٹلی تو یہود کی عادت تھی کہ وہ اپنے آپ کو پاک قرار دیتے تھے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے تھے، لیکن اگر ہم اسے اپنے اوپر اپلائی کریں تو خود کو جسٹیفائی کرنا اپنے قول سے، عمل سے، فعل سے، اور ایکچوئل میں ایسا نہ ہونا، خود کو اپنی نیکیوں میں اوور ایسٹیمیٹ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ہم تو نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر بھی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے، خود کو ہمیشہ نیکیوں میں انڈر ایسٹیمیٹ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا وہ پاک کرے گا، اور جو بندوں کے سامنے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں نا، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لوگوں پر اپنا ایک امیج کریٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، لوگوں پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس عمل زیادہ ہے یا ہمارے پاس علم زیادہ ہے، تو ایسے میں ہم اصل ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پاتے۔ مومن کا اصل ٹارگیٹ جنت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج سے یہ ڈیسیژن کر لیں کہ آپ نے اپنی نیکی کر کے اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے، آپ نے لوگوں کے سامنے جسٹیفائی نہیں کرنا۔ اور نیکی کیا ہے؟ کوئی بہت بڑے بڑے اعمال، ان کو تو نیکی سمجھیں گے ہی، جیسے حج کرنا، نماز پڑھ لینا، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، دوسروں کو ان کا حق دینا۔ لیکن گھر کے چھوٹے چھوٹے کام، چھپی نیکیاں، کسی کی مدد کر دینا، رستے سے کوئی پتھر ہٹا دینا، پھر خوش اخلاقی، یہ سب نیکیوں کو اپنائیں اور خود کو جسٹیفائی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اپنی نیکیوں کو، کیونکہ وہ تو ظلم نہیں کرتا، اور کتنا ظلم نہیں کرتا، دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ فتیلہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے ساتھ جڑا ہوا باریک سا چھلکا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گناہوں سے بچاتا ہے، اور ایسے رویوں سے بچنے کی ضرورت ہے جس میں پاکیزگی نفس کی گواہی دینی پڑے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ تو مجھے نفس کا تقوی عطا کر، وزکیہا اور تو اسے پاک کر دے، نفس کو پاک کر دے، وانت خیر من زکاہا اور جسے تو پاک کر دے، وانت ولی ومولاہا اور تو ہی اس کا ولی ہے اور تو بہترین ولی ہے، بہترین کارساز ہے۔ تو گویا انسان بے بس ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے۔ تو یہ جو پیچھے شرک کی بات آئی اسی کانٹیکسٹ میں اگلی آیت ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کس طرح وہ گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا اور کافی ہے اس کا گناہ ہونا کھلم کھلا۔ جب علم ترا کا لفظ آئے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ ضحیٰ میں بھی ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو پایا یتیم پھر ٹھکانہ دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے۔ پھر عام خطاب بھی ہوتا ہے جیسے قرآن میں وعید والی آیات ہیں۔ اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور عام لوگوں سے سب سے خطاب ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ مثال دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی خطاب ہے اور ہم سے یا اہل بصیرت سے یا ہر مخاطب سے جو قرآن کو پڑھ رہا ہے اس سے خطاب ہے۔ تو فرمایا انظر، دیکھو، لک، لیٹ سی، توجہ دلانے کے لیے اس طرح کا خطاب کیا جاتا ہے، اٹریکشن لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو کس طرح وہ گھڑتے تھے اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے ان کا ایسا کھلم کھلا گناہ کرنا، یعنی کہ اپنی غلطی کے باوجود وہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔